ابھی آپ نے بات کی آپ سوشلسٹ ہیں, آپ نے بات کی کہ میں یہ کارل مارکس اور یہ تمام لوگوں کی تھیوریز پہ بلیو کرتا ہوں. جہاں تک میرا نالج ہے اور جہاں تک سوشل میڈیا اور جہاں تک یہ بکس کہتی ہیں, جتنی بھی سوشلسٹ ہیں موسٹ آف دیم آر ایتھسٹ اف آئی ایم ناٹ رانگ. ٹھیک ہے, آپ کریں آگے بات. بالکل. اگر سیکولرزم کے جو بنانے والے ہیں یا ماننے والے ہیں وہ الوہیت کا شکار ہیں, وہ خدا کے وجود کے انکاری ہیں, تو وہ سسٹم کیسے ہمارے لیے بیسٹ آف دا بیسٹ ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکولرزم جو ہے نا اس کا کوئی تعلق سوشلزم کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہے, بلکہ کیپٹلزم زیادہ سیکولر ہے. ٹھیک. اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جو چرچ اور اسٹیٹ کو علیحدہ کیا گیا بالکل ایسی ہے, وہ تو فرینچ ریولوشن کے بعد زیادہ اس کی بات ہوئی ہے, اور اس کے بعد پھر نیشن اسٹیٹس نے کبھی بھی چرچ کو اپنے معاملات میں گھسنے نہیں دیا. تو اس لیے سیکولر ہونے کا مطلب تو یہ ہے نہیں کہ آپ سوشلسٹ ہیں. ہاں سوشلسٹ البتہ سیکولر ضرور ہوتے ہیں, اور سیکولر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام مذاہب کی عزت ہو, جس کا جو بھی ذاتی معاملہ کسی بھی مذہب کے ساتھ ہے وہ اس کو پریکٹس کرنے دیا جائے. اس سے زیادہ کوئی مطلب نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لا دینیت, یہ جھوٹی ڈیفینیشن ہے. اچھا اب دوسری طرف اس کے بنانے والے تمام لوگ تو تھے نا, موسٹ آف دیم. نہیں, موسٹ آف دیم نہیں دیکھیں, کارل مارکس کسی ریلیجن پہ تھے؟ کارل مارکس اور برٹرنڈ رسل, اب وہ دونوں اپنے آپ کو ایتھیسٹ, مطلب کارل مارکس نے خود نہیں کہا ایتھیسٹ اپنے آپ کو. برٹرنڈ رسل حالانکہ سوشلسٹ نہیں تھا, وہ تو کیپٹلسٹ تھا. اب پاکستان میں تو کیپٹلزم ہے, تو کیپٹلزم پھر اس کا مطلب آپ ختم کر دیں, کیونکہ وہ برٹرنڈ رسل جو ہے وہ کہتا ہے میں ایتھیسٹ ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے, اور وہ لادین بھی ہو سکتا ہے, جیسے کیپٹلزم میں بھی لوگ ہوتے ہیں, اور وہ خدا کو ماننے والا بھی ہو سکتا ہے. اب وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کو کسی اور تصور میں لیتا ہو, جیسے کائناتی تصور میں. بہت سے کوئی مٹیریلسٹ لوگ بھی ہوتے ہیں. مملکت تو یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. سوشلزم کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کسی بھی مذہب کے ساتھ. مملکت جب بنی اسلام کے نام پہ ہے, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, تو نظام تو اسلامی ہونا چاہیے. تو اسلامی نظام جو ہے وہ کس نے کہا ہے کہ وہ سوشلسٹ نہیں ہو سکتا, یا کس نے کہا ہے کہ وہ کیپٹلسٹ ہی ہوگا؟ پہلی بات تو یہ آپ اس کو واضح کر لیں, اسلامی نظام کوئی معاشی نظام نہیں ہے. اسلامی نظام ایک پولیٹیکل نظام ہے. ٹھیک. معاشی نظام صرف دو ہی ہو سکتے ہیں, یا سوشلزم یا کیپٹلزم. یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ گلاس کا یہ بنا ہوا ہے, یہ جو چیز ہے, اس کا نام آپ چاہے اسلامی رکھ دیں یا ہندوانہ رکھ دیں, یہ رہے گا گلاس کا ہی. ٹھیک ہے. معاشی نظام جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کو اوپر آپ لبادہ بے شک پہنا دیں مذہب کا, وہ آخر کار یا سوشلسٹ ہوں گے یا کیپٹلسٹ ہوں گے. جیسے مثال کے طور پہ فرض کریں میں آج کہتا ہوں کہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم کریں گے معیشت کا, تو آخر کار جب وہ آپ قائم کریں گے اس میں بینکس ہوں گے نہیں ہوں گے, اس میں جو کچھ بھی ہے وہ ہوگا, آخر سود ہوگا, کرایہ ہوگا, منافع ہوگا, جو بھی اس کے کمپوننٹس ہیں, آخر کار وہ نظام یا تو سوشلسٹ ہوگا یا کیپٹلسٹ ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے. تو اسلامی نظام جو پرویز صاحب کا ہے, غلام احمد پرویز, جن کی تفسیر ہے پوری طلوع اسلام کی, ان کے مطابق اسلامی نظام سوشلسٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو مولانا مودودی ہیں ان کے مطابق وہ کیپٹلسٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا گاندھی صاحب جو ہیں وہ درمیان میں کوئی سوشل ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. تو ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ کوئی بھی نظام جو ہے وہ اسلامی ہو تو وہ سوشلسٹ نہیں ہو سکتا. تو بالکل سوشلسٹ ہو سکتا ہے.